الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين. سورۃ الاحزاب آیا نمبر 9. اس سورت کا نام غزوہ احزاب کے نام سے ہے اور احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ. حزب کی جمع ہے یعنی جو گروہ، بہت سارے گروہ. چونکہ اس غزوہ میں بہت سارے مختلف گروہ مشرکین، یہود اور نجد کے قبائل غطفان، حزیل وغیرہ جمع ہو کر آئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کا نام غزوہ خندق بھی ہے کیونکہ اس میں خندق کو دی گئی تھی. کل ہم نے اس کی تفصیل ذکر کر لی تھی، اب ہم اس کی آیات پڑھیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو. جب تم پر کئی لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا. اس کی تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں، کس طرح لشکر چڑھ آئے تھے اور کس طرح آندھی اور ہوا سے مدد ہوئی تھی اور کس طرح فرشتے اترے تھے. جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آ گئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل کلیجوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے کئی طرح کے گمان. تو اچھا گمان کرنے والے لوگ بھی موجود تھے کہ اللہ نے اس میں میرے لیے خیر رکھی ہے، اور منافقین بھی تھے جو کہ کہتے تھے لوگ ہماری تو جان خطرے میں پڑ گئی اور یہ ہمیں بادشاہت کی خوشخبریاں سناتا ہے. اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے اور ہلائے گئے، سخت ہلایا جانا. تو یہ ایسا جب آزمائش آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کا یہ پتہ چلتا ہے کہ کھوٹا اور کھرا کیا ہے. بادام کو جب توڑا جاتا ہے تب اس کی اصلیت پتہ چلتی ہے کہ کڑوا نکلا کہ میٹھا نکلا. ایسے تو بادام سارے ایک طرح کے لگ رہے ہوتے ہیں، انسان بھی سارے ایک طرح کے لگ رہے ہوتے ہیں. جب آزمائش آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ان میں سے کون واقعی اللہ کی ماننے والا ہے یا اللہ پر توکل کرنے والا ہے یا صبر کرنے والا ہے. تو یہ بہت سخت وقت تھا. اس وقت وہ شدید ہلائے گئے، لیکن جو ایمان والے تھے وہ اس پر پھر ثابت قدم رہے، اور جو منافق تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے. اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ بیماری ہے کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا تھا، اور اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی. اور جب ان میں سے گروہ نے کہا اے یثرب والو، یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا، اسی نام سے یہاں پہ پکارا گیا ہے، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، بس لوٹ چلو. اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتے تھے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں، وہ بھاگنے کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں تھے. تو اس طرح خندق کھودنے کا وقت تھا، اس میں بھی ان کے کیا بہانے تھے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، پیچھے بیوی بچے اکیلے ہیں، مشکل ہے تو ہم نہیں نکل سکتے. حالانکہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہی خندق کھودی جا رہی تھی، ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہی کیا جا رہا تھا. لیکن چونکہ وہ اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے تو بہانے ہزار، بہانے ہی بہانے تھے. اور اگر اس شہر میں ان پر اس کے کناروں سے داخل ہوا جاتا، پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا، تو یقیناً وہ اسے عمل میں لے آتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی. حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد ہمیشہ پوچھا جانے والا ہے. کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہیں دے گا، اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار. یقیناً اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم، تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں. بس جب خوف آ پہنچے تو تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی وشی طاری کی جا رہی ہو. یہ حال اس کا ہوتا ہے جس کو
وہ اللہ پر توکل نہیں ہوتا، اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، تو پریشانی اور غم میں اس طرح ہو جاتا ہے جیسے بس مرنے لگا، بس اب تو کوئی حل رہا ہی نہیں، کیونکہ اس کو اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہوتا، اسے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی خیر کا راستہ نکل سکتا ہے۔ پھر جب خوف جاتا رہا تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے، اس حال میں کہ مال کے سخت حریص ہیں، یعنی اس وقت تو ایسے ہو جائیں گے جیسے موت آنے لگی اور بعد میں خوب زبان سے باتیں کریں گے کہ نہیں اس وقت تو یہ تھا، ایسے ہو گیا تھا، اس لیے میں ایسے اور یہ اور وہ۔ تو منافق زبان دراز، چرب زبانی کرنے والا ہوتا ہے، خوب باتیں بنائی، عمل کچھ نہیں ہوتا لیکن باتیں خوب ہوتی ہیں، میں یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن جب وقت آتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے، وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں گئے، اور اگر لشکر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے کاش واقعی وہ بدویوں میں باہر نکلے ہوئے ہوتے، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو نہ لڑتے مگر بہت کم۔ تو کبھی کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں جس طرح منافقین رہ گئے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ ان کا ہونا اور زیادہ پریشانی کا باعث ہے، وہ خود ہمت ہاریں گے تو دوسروں کو بھی ہمت خراب کریں گے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، بے شک تم میں تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین وہ رول ماڈل ہے۔ ماڈل کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی عمارت کا، کبھی کسی چیز کا آپ نے دیکھا کہ جب ماڈل پیش کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس طرح کر کے یہ چیز بنے گی، اس میں فلاں جگہ پہ کھڑکی ہوگی، فلاں جگہ دروازہ ہوگا، اتنے کمرے ہوں گے، یہ چیز ہوگی، اور جب بنتا ہے تو بالکل ویسا ہی بنتا ہے۔ تو وہ رول ماڈل ہمیں ایک اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیش کر دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی پر اگر پورے اتریں گے تو گویا ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے ویسا خود کو نہیں بنایا جو اصل بننا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے بار بار قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اس میں مجھے بہت اچھی اگزامپل لگی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا ان کا رول ماڈل کوئی سٹوری بک نہیں ہے کہ ہم لیٹیں اور لیٹ کر پڑھیں اور پڑھ کر سو جائیں اور بھول جائیں، بلکہ سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ریسیپی بک ہوتی ہے۔ ریسیپی بک کو آپ کبھی لیٹ کر نہیں پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا کچھ ڈالنا ہے، کس طرح بنانا ہے، ہمیشہ پریکٹیکل، ہمیشہ اس کو لیتے ہیں رکھتے ہیں، اچھا کتنا نمک ڈالنا ہے، کتنی یہ چیز ڈالنی ہے، کتنی ڈالنی ہے، اور اس کے مطابق وہ چیز تیار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایسے ہی پریکٹیکل بک ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے، نہ کہ یہ کہ لیٹ کر بیٹھ کر اور کس سے کہانیاں سن کر واہ واہ کر کے، اور واہ کتنا صبر تھا، واہ فلاں وقت میں یہ تھا، اور اتنا زہد تھا، اور اتنا رحم کرنے والے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سب کچھ پڑھ سن کے بند کر کے اور اپنی زندگی اپنے مطابق نہیں۔ تو ریسیپی میں کچھ تھوڑا سا بھی کم یا زیادہ ہو جائے ساری خراب ہو جائے، ہوتا ہے نا اس طرح، نمک ایک کی بجائے 2 چمچ ڈال دیے، کوئی زیادہ دور کی طرف اور انگریڈینٹس کی طرف نہ بھی جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو رول ماڈل کہا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے کہ تم نے ان کو فالو کرنا ہے، تو ہماری زندگی میں سیرہ کو ایک تو پہلی بات پڑھنا، ہمیں سے اکثریت جانتی ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیا کیا واقعات گزرے، غم میں آپ نے کیا کیا، خوشی کے موقع پر آپ نے کیا کیا، کس طرح سے آپ نے جنگیں لڑی، کس طرح سے دشمنوں نے تنگ کیا، کس طرح رشتہ داروں نے اور باقی سب کی طرف سے اذیتیں پہنچی، آپ نے کیسے صبر کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں گزرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، ابھی چھوٹے ہی تھے تو ماں وفات پا گئی، پھر دادا کے ساتھ اٹیچ ہوئے وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد بیٹیوں کی شادیاں کی تو بیٹیاں 2 طلاق ہو کر اکٹھی آ گئی، اپنی بیٹیوں کی سوائے فاطمہ کے سب کی ڈیتھ آپ کی زندگی میں ہوئی، بیٹوں کی ڈیتھ آپ کی زندگی میں ہوئی بچپن میں، اس سے بڑے غم ہوں گے؟ سارے اکٹھے غم جو لوگوں کو الگ الگ ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرے ہوئے ہیں، لیکن ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔
اور اس وقت آپ نے کیا ریئیکشن دیا، آپ نے کیا کیا، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس طرح صبر کیا، کس طرح زندگی گزاری. تو اسی لیے قرآن ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ اس وقت تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنا سکتے جب تک کہ ہم کیا نہ کریں، ان کو جانتے نہ ہوں. جب جانتے ہی نہیں تو رول ماڈل کیسے ہوگی؟ جانیں گے تو ان کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ضرور سیرہ پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ جب بھی کوئی زندگی کا موقع یا واقعہ پیش آئے تو اس میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی واقعہ یا کوئی چیز ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے. اچھا آپ نے اس موقع پر یہ کیا تھا تو مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری ہی میں زیادہ کیا. یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں ان پر جب آزمائش آتی ہے تو ان کی فرما برداری اور ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ سے شکوے شکایتوں کی بجائے اور اللہ کی ذات کی طرف اور عبادات کی طرف بڑھتے ہیں. مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا. پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے. یعنی کچھ شہید ہو گئے اور کچھ باقی ہیں، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرمائے. بلا شبہ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. بے شک اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا. انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا. اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے. بے شک اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یہ بات ہو رہی ہے بنو قریظہ کی، چونکہ انہوں نے غداری کی تھی، عہد شکنی کی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد فوراً ہی، جس طرح کل میں نے آپ کو حدیث بتائی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، نہ کہ ہم نے نہیں اتارے، فرشتوں نے، اور آپ کو بنو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دیا تھا. تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ رہا. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور انہوں نے پھر ہتھیار ڈال دیے. اس کا یہاں پر ذکر ہے. اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے. تو یہ تیسرا گروہ تھا، تیسرا قبیلہ تھا یہود کا، جو کہ مدینہ میں آباد تھے. انہوں نے ایک دوسرے سے سبق حاصل نہیں کیا. پہلے ایک پورا قبیلہ نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا مدینہ سے، پھر دوسرا کیا گیا، انہوں نے پھر بھی سبق نہیں لیا. اب تیسرے کو جلا وطن نہیں کیا گیا بلکہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا. اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ وہاں سے نکال دیے گئے تو ان کی زمین، ان کے گھر، ان کے مال سب مسلمانوں کا مال غنیمت ٹھہرا تھا. اب کیا ہوا کہ جب وہ اتنا سارا مال آیا اور سب کو ملا اور خوشحالی آئی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دلوں میں بھی یہ آیا کہ ہمارے پاس بھی کچھ دنیا کا مال اور اس کی چیزیں ہونی چاہیے. اور اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا. تو اس پر پھر اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی. اس کی تفصیل میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہیں. ان میں سے کسی کو اجازت نہیں ملی. خیر ابو بکر کو اجازت مل گئی، وہ اندر آ گئے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت لی، انہیں بھی اجازت مل گئی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. آپ غمگین اور خاموش ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں. حضرت عمر کہتے ہیں چنانچہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کبھی آپ خارجہ کی بیٹی یعنی میری بیوی کو دیکھتے، اس نے مجھ سے خرچہ مانگا تو میں نے اٹھ کر اس کی گردن دبا دی. یعنی میں نے اس کو سختی سے منع کر دیا کہ آپ کی بیویاں آپ کے گرد اس طرح کا یہ معاملہ لگ رہا ہے، کچھ مانگ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمانے لگے یہ سب میرے ارد گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ مجھ سے خرچہ مانگتی ہیں. تو ابو بکر عائشہ رضی اللہ عنہ کی گردن دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے جو ان کی بیٹی تھی،
और उमर रदियल्लाहु अन्हु हफ्सा की गर्दन दबाने के लिए उठे क्योंकि वो उनकी बेटी थी, दोनों ने अपनी अपनी बेटी के पास, दोनों कह रहे थे कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मांगती हो जो आपके पास नहीं है। वो दोनों कहने लगी, अल्लाह की कसम हम कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज नहीं मांगेंगी जो आपके पास ना हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे एक माह या 29 दिन अलहदा रहे। आप उनसे अलग चले गए थे और आपने कसम खा ली थी कि मैं एक माह तक अपनी बीवियों के पास नहीं जाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई, जो कि ये भी आयत हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ सामान दे दूं और तुम्हें रुखसत कर दूं। अच्छे तरीके से रुखसत करना। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरी घर का इरादा रखती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम में से नेकी करने वालियों के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। तो उन्हें कहा गया कि या आखिरत को चुने या फिर दुनिया को चुने। और कहा जाता है ना कि आखिरत और दुनिया दो सोतनों की तरह है, एक को खुश करोगे तो दूसरी नाराज होगी। ये नहीं हो सकता कि दोनों बैक वक्त राजी रह लें। तो हकीकतन यही बात है कि दुनिया 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 चाहना, दुनिया लेना, उससे आखिरत में कमी आती है। और आखिरत चाहना और आखिरत के लिए कोशिश करते हुए फिर दुनिया छूटती है। ऐसा नहीं होता कि फिर दुनिया के सारे ऐश और मजे सब कुछ इंसान करे। दोनों में से एक चीज को चूज करना पड़ता है, एक को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ऐसे ओहदे पर थी, आपकी बीवियां होने की हैसियत से, कि उनके लिए दुनिया तलब करना और दुनिया मांगना किसी तौर पर जेब नहीं देता था। इसीलिए ये आयत नाजिल हुई। और इसके बारे में आता है, सही बुखारी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 दिन बाद जब आए तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की। तो आयशा फरमाती हैं कि उन्होंने सब बीवियों से पूछा और सबसे पहले मुझसे ये सवाल किया, ये आयत पढ़ी और कहा कि अपने जवाब देने में जल्दी ना करना और अपने माँ बाप से मशवरा कर लो। पूछा उनसे कि वो क्या कहते हैं, उसके मुताबिक फैसला करो। तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं खूब जानती थी कि मेरे माँ बाप मुझे आपसे जुदा होने की राय कभी नहीं देंगे। फिर आपने फरमाया, ये आयत पढ़ी तो आयशा ने कहा, क्या मैं उसके मुतालिक अपने माँ बाप से मशवरा करूं? मैं तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर को चाहती हूँ। फिर आपने अपनी बाकी बीवियों को भी इख्तियार दिया, उन्होंने भी वही बात कही जो आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कही थी। ने सब ने कहा। और इस वक्त जो ये मौका था, कहा जाता है उस वक्त आपके निकाह में 9 बीवियां थी। और 9 बीवियों की डिटेल इंशाल्लाह फिर आइंदा आगे भी आएगी। तो ये देखिए कि जब इस तरह के वाकयात इंसान पढ़ता है तो कहता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कोई मुख्तलिफ नहीं थी। वैसे ही मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुक है, खर्चा मांगना और कहना और नहीं मिलना, और सोतनों के साथ जो आपस में उनकी डीलिंग थी, जो कुछ था, वो सब कुछ बहुत नेचुरल है। वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत माफौकुल फितरत है कि बाकी लोग उसको फॉलो ही नहीं कर सकते या उनको नहीं मिलेगा। और ये पढ़ के इंसान को पता चलता है कि अच्छा, वो बेसब्री का रवैया औरतों में जो मौजूद है वो उनमें भी था, उन्होंने भी कुछ ना कुछ हद तक इस तरह के मुतालबे किया। और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या रिएक्शन किया? कहीं पर नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से लड़ने खड़े हुए हों, आपने बहसें की हों, आपने नाराजगी के इजहार किए हों। इसमें बीवियों के लिए भी और शोहरों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज्यादा सबक है कि मामले को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम में से जो खुली बेहयाई अमल में लाएगी उसके लिए अजाब दुगना बढ़ाया जाएगा, और ये बात अल्लाह पर हमेशा से आसान है। तो जिस तरह नेकी का अजर दुगना है, वैसे ही बुराई भी दुगनी है। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेगी और नेक अमल करेगी, उसे हम उसका अजर 2 बार देंगे, रिवॉर्ड भी डबल होगा। और हमने उसके लिए बाइज्जत रिस्क तैयार कर रखा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम औरतों में से किसी एक जैसी नहीं हो। अगर तकवा इख्तियार करो तो बात करने में नरमी ना करो कि जिसके दिल में बीमारी है उम्मीद कर बैठे, और वो बात कहो जो अच्छी हो। बहुत अहम असूल हमें दिया जा रहा है। एक तो ये कि तकवा इख्तियार करना है। दूसरा, फला तखदाअन बिलकौल, बात में नरमी इख्तियार करनी कि जिसके दिल में बीमारी है, इनके अगला जिसकी नीयत ठीक नहीं है, वो कहीं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए या कोई गलत गुमान ले बैठे। इसमें हम सब के लिए एक बहुत अहम सबक है, जिसको शायद हम महसूस किए बगैर ये गलती कर रहे होते हैं। घरों में अपने शोहरों के साथ
یا اپنے والدین کے ساتھ جو ہماری چیخ دھاڑ ہوتی ہے، جو ایک آوازیں ہوتی ہیں، وہ کسی طور پر بھی ہماری باہر والے مردوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اچھا آٹومیٹیکلی جب دکان پہ جائیں گے یا باہر کسی مرد کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے عورت، تو اس کی آواز نرم، ہلکی اور اس طرح کی ہو جاتی ہے جو کہ دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو آواز کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ دوسرے سے، اجنبی سے، غیر محرم سے بات کرتے ہوئے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کرنی ہے، لیکن فرم اور مضبوط آواز ہونی چاہیے۔ ایک ایسی نرمی والی آواز نہیں ہونی چاہیے جو کہ دوسرے کو راغب کرے۔ ایسی اس طرح بنا بنا کے آواز میں بات نہیں کی جانی چاہیے جو کہ دوسرے کو اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی ہے تو وہ راغب کرے۔ تو اسی لیے جب شاپس پہ جائیں، جب کہیں پر شاپنگ کے لیے جائیں، تو بہت سیریس انداز میں اور سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کریں، نہ کہ ہنس ہنس کے اور مذاق کرتے ہوئے اور شرماتے ہوئے باتیں کرنا۔ یہ عورتیں خود اپنے لیے تباہی کا سامان کرتی اس طرح کی باتیں کرتی۔ اور وہ انداز ہونا چاہیے شوہر کے سامنے، وہاں پر بالکل ہی وہ جو ہوتا ہے نا اسپاٹ، وہ اسپاٹ باہر چاہیے، اور جو باہر ہے وہ اندر چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ یہاں پر خاص طور پہ اس کا ریزن بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے امید کر بیٹھے، یعنی وہ سمجھے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو، یعنی صاف کلیئر، اس میں بےہودگی کی بات بھی نہ ہو، کچھ ایسا بھی نہ ہو۔ اب ہمارے یہاں دکانوں وغیرہ پہ بھی اتنے برے حالات ہیں کہ دکان والے اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے عورتیں اس کی طرف راغب ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں اپنے آپ کو فرم رکھنا اور مذاق میں شامل نہ ہونا کہ باجی آپ پر یہ بڑا سوٹ کرے گا، باجی یہ بڑا اچھا ہے، تو کیا ہوتا ہے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دو جملے سنا دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، پھر بات شروع ہو جاتی ہے، پھر کچھ اور کہانی سنانے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے خاص طور پر یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ جو اجنبی مرد ہیں، غیر محرم ہیں، ان کے ساتھ نرم گفتگو نہ کی جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹکی رکھو۔ عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ ان کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے کی چیز ہے، وہ جب نکلتی ہے تو شیطان اس سے گردن اٹھا کر دیکھتا ہے، اور وہ اللہ سے زیادہ کبھی قریب نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر قریب ہوتی ہے۔ اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو۔ زینت کو ظاہر کرنا، میک اپ کر کے، جولری پہن کے، یا کپڑے ایسے شوق پہن کے نکلنا، ایسے بال بنا کے نکلنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا نکلنا قرار دیا ہے۔ گویا وہ جاہلیت کی طرح نکل رہی ہے، کیونکہ پہلے کی عورتوں میں جاہلیت میں یہی تھا، وہ بن سنور کے نکلتی ہوتی تھی۔ اسلام نے آ کر عورت کو پروٹیکشن دی ہے، اس کو یہ ماحول دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی، قیمتی رکھے گی، اس کو اس کی مرضی کے بغیر کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بہت اہم اس کے لیے پروٹوکول ہے۔ اور آج ہی سورہ احزاب میں ہی ہم انشاءاللہ پردے کی آیات پڑھیں گے جو کہ بہت واضح طور پر ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ اپنے چہرے کو دوسروں سے چھپا کے رکھنا کتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والوں، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ تو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والوں۔ اہل البیت، اہل البیت میں کون شمار ہے؟ اہل بیت میں ازواج مطہرات تو آتی ہیں، اس کے علاوہ ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن، حسین، یہ سب بھی آپ کے اہل بیت میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ام سلمہ کے گھر میں اچھا اس کے بارے میں شروع سے ہم روایت پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہی والی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ام سلمہ کے گھر میں اتری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے اندر کیا، اور علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کر لیا، پھر کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، سو ان سے گندگی دور کر دے اور انہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی جگہ پر ہے اور تو بھلائی کی طرف ہے۔ تو
ज़ौज मुतहरात और उनके अलावा इनको भी अहले बैत में शुमार किया जाता है। वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जिन आयात और दानाई की बातों की तिलावत की जाती है उन्हें याद करो, बेशक अल्लाह हमेशा से निहायत बारीक भी पूरी खबर रखने वाला है। तो अज़वाज मुतहरात को भी हुक्म दिया जा रहा है कि जो तुम अल्लाह की आयात और दानाई की बातें यानी सुन्नत, सीरत, हिकमत को जानो, उसको याद करो। और हम जानते हैं कि बहुत सारे सहाबा कराम ने अज़वाज मुतहरात से ही अहदीस नकल की और आगे रिवायत की, और किस तरह अज़वाज मुतहरात ने इस इल्म को आगे ट्रांसफर किया और इस हदीस पर अमल किया, जिसमें आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से आगे पहुंचा दो चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। इसके बारे में हमें मिलता है कि आयशा कितनी बड़ी फकीह थी और उनसे कितना ज्यादा इल्म जो है वो आगे ट्रांसफर हुआ, और उसके अलावा बाकी अज़वाज मुतहरात से भी। बेशक मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें और सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह का बहुत जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, उनके लिए अल्लाह ने बड़ी बख्शिश और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ने हर किसी का जिक्र अलग अलग किया है, हर क्वालिटी का जिक्र भी, और मर्द और औरत को भी अलग करके मेंशन किया। किसी को ये ना हो कि तो मर्दों के लिए है, या मर्द ये ना कहें कि औरतों के लिए है, तो दोनों के नाम लेके कि उनको उन सब के लिए बेहतरीन अजर है। और खास तौर पे यहाँ पे जो जिक्र का आया है ना कि अल्लाह का बहुत जिक्र करने वाली, इसके बारे में बहुत प्यारी हदीस है सही तिरमिजी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं कि तुम्हारे अमाल में से सबसे बेहतर है और तुम्हारे मालिक के यहाँ सबसे पाकीज़ा है और तुम्हारे दर्जात में सबसे बुलंद है और तुम्हारे लिए सोना और चांदी खर्च करने से भी बेहतर है। जो माल हम खर्च करते हैं उसमें सबसे महंगा जो खर्च है वो क्या है? सोना चांदी अल्लाह की राह में देना। और इससे भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मन से मिलो, फिर वो तुम्हारी गर्दनें उड़ाएं और तुम उनकी गर्दनें उड़ाओ, यानी किताल जहाद कर। साहबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का जिक्र है। आसान सी बात, कोई मुश्किल नहीं है। सुभान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाहु अकबर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। या जो भी दुआएं जैसे भी मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुछ भी अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से बातें करें, उस पर बेशुमार अजर है। अब्दुल्ला बिन बसर फरमाते हैं कि एक आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के काम मुझ पर बहुत ज्यादा हो गए हैं, लगता है बहुत सारा कुछ करने वाला है और मुझसे कुछ किया नहीं जाता, इसलिए आप मुझे बस एक चीज बता दें जिसे मैं मजबूती से पकड़ लूं, कि बस वो एक काम करूं और वही मेरे बख्शिश का जरिया बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र से तर रहे। क्या फायदा होगा? जब अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो गीबतें, चुगलियां, उससे भी बच जाएंगे। फिर जब अल्लाह का जिक्र हो रहा होगा फिर तो दुनिया की तरफ भी ज्यादा राग़िब नहीं होंगे। तो बार बार अल्लाह की तरफ पलटना, ये अल्लाह को बहुत महबूब है। और ये जो अहादीस, जो सुन्नतें हमें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, वो भी असल में हमारे लिए इसी एतबार से इंतहाई दर्जे फायदेमंद है। और कभी भी ना किसी मोमिन मर्द का हक है और ना किसी मोमिन औरत का कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें कि उनके लिए उनके मामले में इख्तियार हो, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे सो यकीनन वो गुमराह हो गया, वाजिया गुमराह होना। और जब तू उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और जिस पर तूने इनाम किया कह रहा था कि अपनी बीवी अपने पास रोके रख और अल्लाह से डर, तो अपने दिल में वो बात छुपाता था जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तू लोगों से डरता था, हालांकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तू उससे डरे। फिर जब जैद ने उससे अपनी हाजत पूरी कर ली तो हमने तुझसे उसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना हो जब वो उनसे हाजत
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن جب آیات نازل ان کے باپ کو نام سے پکارا، آپ نے زید بن محمد کی بجائے دوبارہ ان کو زید بن حارثہ قرار دیا تھا۔ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زینب رضی اللہ عنہا سے کیا۔ غلام تھا اور ایک اعلیٰ دونوں کا آپس میں نبھا۔ اور اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں اتفاق نہ ہو رہا ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لازمی طور پر ان دونوں میں سے کوئی خراب ہے یا کوئی ٹھیک نہیں ہے یا دونوں خراب ہیں۔ تو پھر کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس کی مشیت نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھا۔ آواز تھوڑی آہستہ کریں تب اس کی کچھ، تو وہ دونوں اعلیٰ ایمان والے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان میں ان کا آپس میں نباہ نہ ہونے میں ہی شاید خیر لکھی ہوئی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکے، اور زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ خبر دی جا چکی تھی میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اسی رسم کو اصل میں توڑنا مقصود بھی تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سارے اسباب بنائے۔ ان کی پہلے ان کے ساتھ شادی ہوئی، پھر طلاق ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس طرح کر کے معاملہ پیش آیا۔ تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جب زید رضی اللہ عنہ اپنی حاجت پوری کر چکے، یعنی طلاق دے چکے، تو اس کے بعد اللہ نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اور اسی پر زینب رضی اللہ عنہ فخر کیا کرتی ہوتی تھی دوسری ازواج پر کہ تمہارا نکاح یعنی یہاں پر دنیا میں زندگی میں ہوا ہے، دوسروں نے کیا ہے، جبکہ میرا نکاح میرے اللہ نے کیا ہے، جیسا کہ یہ آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 37 میں زوجناکہا لکی یکون علی المؤمنین حرج۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا۔ تو زینب کا نکاح اس طرح ہوا تھا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہی آیت نازل ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح قرار پایا۔ اس کے بارے میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا ان سے میرا ذکر کرو۔ زید جب ان کے پاس گئے تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے سینے میں ان کی اتنی چھا گئی کہ میں ان کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ سکا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا۔ غرض میں نے ان کی طرف پیٹ کر لی اور ایڑیوں پر پھر گیا اور کہا اے زینب، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف پیغام نکاح بھیجا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی میں خود سے کچھ نہیں کہوں گی، میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی، یعنی استخارہ کروں گی۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اور قرآن نازل ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اجازت کے بغیر تشریف لے، یعنی کہ وہ نکاح اس کو نکاح قرار پایا، یہ آیت نازل ہوئی۔ بہت زیادہ آواز آتی ہے، آواز بہت زیادہ۔ نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا، یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی خاتم النبی جین ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ تین
بیٹے آپ کے ختیجہ سے ہوئے، لیکن وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور اس کے بعد بیٹیاں ہی ہوئی تھیں۔ حضرت کو بھی آپ نے منہ بولا بیٹا ہی بنایا تھا، تو اس اعتبار سے بھی کسی کے باپ نہیں۔ پھر ساتھ کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے، ان کے آخری نبی قرار دیا گیا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے بارے میں ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ نبوت کے دعوے دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے ہوں گے، لیکن اصل میں کوئی بھی سچا نبی یا رسول نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، یعنی 30 جھوٹے ہوں گے، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک مکان بنایا، اسے ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اور انبیاء کی مثال ہے۔ بڑا خوبصورت گھر بنا لیکن ایک اینٹ کی جگہ نہیں، چھٹی ہوئی ہے بیچ میں، مگر میں کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور اس پر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی انبیاء کا سلسلہ مجھ سے ختم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے۔ فرشتوں کی صلات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ رحمت کا نازل ہونا، خیر کا نازل ہونا، اور دعا بھی مراد ہے۔ فرشتوں کا خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں رہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو، کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک نماز نے اسے گھر جانے سے روک رکھا ہو، نماز کے سوا اسے کوئی چیز مانے نہ ہو۔ تو اس میں فرشتوں کی رحمت اور مغفرت کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر پیار کر رکھا ہے۔ آیا نمبر 40، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت بہت ہی زیادہ اہم ہے، جو آیت کے شروع میں آ رہا ہے کہ گواہی دینے والا بنایا ہے، اس سے اصل میں کیا مراد ہے؟ گواہی دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں گے کہ کون فلاں وقت میں کیا کر رہا تھا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گواہی دینے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو دیکھیں گے تو آپ گواہی دیں گے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ آپ گواہی دیں گے کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بندوں تک پہنچا دیا۔ جس طرح سے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی کہا تھا اے لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے تم تک سارا پیغام پہنچا دیا، تو آپ قیامت کے دن بھی یہ گواہی دیں گے کہ میں نے جو مجھ کو تک کہا گیا تھا، جو مجھ پر ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ پوری کی ہے، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، جس سے متعلق ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خوشخبریاں دی اور مختلف مواقع پر ڈراوے دیے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے آنے والوں کے لیے کیا ڈراوا دیا کہ اگر وہ نہ آئے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اس کی اذن سے اور روشنی کرنے والا چراغ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مان اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کر، اور اللہ پر بھروسہ کر، اور وکیل کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو، اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، سو انہیں سامان دو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تیرے لیے تیری بیویاں حلال کر دیں جن کا تو نے مہر دیا ہے، اور وہ عورتیں جن کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنا، یعنی کہ جو لونڈی کی حیثیت سے، جس طرح ماریہ قبطیہ کے بارے میں آتا ہے، اس غنیمت میں سے جو اللہ تجھ پر لوٹا کر لایا ہے، اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومن عورت اگر وہ اپنا آپ نبی کو ہبا کر دے، اگر نبی چاہے کہ اسے نکاح میں لے لے، یہ خاص تیرے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں، یعنی کہ مومنوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس سے اوپر کی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی۔ اور اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، جو کہ اتفاق کے ساتھ دن بے اتفاق ہے، حضرت عائشہ، حضرت سعودہ، حضرت حفصہ، زینب بنت جہش، جویریہ بنت الحارث، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، صفیہ بنت ہوئی، اور میمونہ بنت حارث۔ اور اس کے علاوہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی وہ لونڈی کی حیثیت سے آئی تھی۔ بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان عورتوں کے بارے میں فرض کیا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، تاکہ تجھ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے، اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے، اور تو جسے بھی طلب کر لے ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا ہو، تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور وہ سب کی سب اس پر راضی ہوں جو تو انہیں دے، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے حلم والا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، جس کو چاہیں الگ رکھیں، جب جس کے ساتھ جتنا بھی وقت گزارے اس پر آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کی باری مقرر کی ہوئی تھی، ہر روز ایک بیوی کی باری ہوتی ہے، اور ہر روز آپ تمام بیویوں کے پاس چکر لگایا کرتے تھے اور اپنی طرف سے پورے انصاف پر قائم تھے۔ لیکن یہ آیت نازل ہونے سے یہ ہوا کہ تمام بیویوں کو ایک تسلی ہو گئی کہ اچھا اگر ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہماری اہمیت ہے، اور سب کی آنکھیں، کیا کہا جا رہا ہے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور تم غمگین نہ ہو۔ نبی کی بیویوں کی حیثیت سے جو سہولیات میسر ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میسر ہے، اس پر شکر کرو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانا چاہتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر جس کا قرعہ نکلتا اسے ساتھ لے جاتے، اور ہر بیوی کے پاس باری باری ایک دن رات رہتے، سوائے سعودہ بنت زمعہ کے کہ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کے لیے ہبا کر دی تھی، اور اس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتی تھی، چونکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنی باری خود کہہ کر حضرت عائشہ کو ہبا کر دی تھی۔ تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں لے کر آئے۔ اب چونکہ ان سے پوچھ لیا گیا تھا نا کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو وہ لے لو، آخرت چاہتی ہو تو وہ لے لو، تو جب انہوں نے آخرت کو چنا تو ان کو پھر اس پر فضیلت دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں، یعنی اب اور نہیں، اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں لے کر آئے، کیونکہ انہوں نے کیا اختیار کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو۔ اگرچہ ان کا حسن تجھے اچھا لگے، مگر جس کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں سے کچھ اور معاشرتی احکام شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم نے سورۃ نور میں عام حکم پڑھا کہ جب کسی کے گھر جائیں تو کیا کرنا چاہیے، کس طرح دروازہ نوک کرنا چاہیے، سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، سائڈ پہ کھڑے ہونا چاہیے، اندر جھانکنا نہیں چاہیے۔ اسی سے متعلق کچھ اور احکامات آگے آ رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ عین کھانے کے ٹائم کسی کے گھر نہ جایا جائے، اللہ یہ کہ بہت تکلف ہے، یا کوئی بہت ایسا مشکل معاملہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور ٹائم جا ہی نہیں سکتے ہیں اور آپ کے لیے جانا ضروری ہے، ورنہ دوسرے کو مشکل میں ڈالنا، ایک دم سے اس کے پاس کھانے کے ٹائم پہ آنا، اور چاہے وہ سب بنا سکتا ہے، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، پھر اگر وہ نہ کر سکے تو پھر شکوے شکایتیں کہ ہم گئے تو مہمان نوازی نہیں کی گئی، تو اس میں قصور کس کا تھا؟ ہمارا اپنا کہ ہم بغیر بتائے گئے۔ تو ایک تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ٹائم پہ نہ جاؤ جو کھانے کا ٹائم ہو، پھر پکنے کا انتظار کرنے بیٹھے نہ رہو،
جب کھانا بنے اور ہمیں ملے، اور اگر لیکن تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی ایک اہم یہ پوائنٹ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جب کھانا کھا چکے ہوں تو اس کے بعد بھی زیادہ دیر تک بیٹھے نہ رہو۔ ہوتا کیا ہے، جب کوئی دعوت ہوتی ہے، کوئی گھر میں کسی نے آنا ہوتا ہے، تو گھر والے صبح سے ایک دن پہلے سے 2 دن پہلے سے اس کی تیاری میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ کھانے کے بعد وہ بہت تھک چکے ہوتے ہیں سارا ایونٹ کرنے کے بعد۔ اب اگر کوئی اس کے بعد جو لوگ تیار ہو کر آئے ہیں وہ تو صرف ایونٹ کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں نا، دعوت کے لیے، وہ بعد میں بھی بیٹھے ہوئے باتیں گپیں لگاتے رہیں، اور گھر والے تھکے ہوئے ہیں، وہ اپنا کھانا پینا سب کچھ کر چکے ہیں، تو بیٹھے رہنا ان کو اذیت دیتا ہے کہ وہ فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بھی منع کیا گیا کہ اس کے بعد یعنی کھانے کے بعد زیادہ دیر بیٹھ کر گفتگو بات چیت کی جائے، الا یہ کہ کوئی بہت قریبی دوست، بہت قریبی رشتے دار ہیں کہ گھر والوں کو ہی ان کا بیٹھنا بہت پسند ہے، لیکن کوئی دور پر جائے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں زیادہ دیر بعد میں کھانے کے بعد بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت زینب کی شادی کا۔ یہ روایت ہی میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی گئی، مجھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، پھر اور لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، میں نے سب کو دعوت دی حتیٰ کہ کوئی شخص باقی نہ رہا۔ یہ ولیمے کی خوبصورتی ہے۔ دین اسلام میں ولیمے کو اچھی طرح سے اور زیادہ لوگوں کو بلانا وہ پسندیدہ کو اچھا شمار کیا گیا ہے، اور نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنا پسندیدہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت ہی اپوزٹ معاملات ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا مائیوں، مہندی، برات اتنا زیادہ رش والا ہوتا ہے اور اس میں اتنا کچھ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں کچھ ایسا نہیں ملتا، لیکن ولیمے کے لیے پسند کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بلائیں۔ آخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب کوئی شخص نہیں ملتا جسے میں دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب کھانا اٹھا دو۔ سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے اور 3 شخص گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور عائشہ کے حجرے کی طرف چلے گئے اور کہا اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا یعنی حضرت عائشہ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، آپ نے اپنے اہل کو کیسا پایا، اللہ آپ کے لیے برکت دے۔ یعنی اس وقت نکاح ہوا تھا تو اس لیے دعا دی۔ اسی طرح آپ اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں گئے اور سب کو حضرت عائشہ کی طرح سلام کیا، سب نے حضرت عائشہ کی طرح آپ کو جواب دیا۔ پھر جب لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہ 3 آدمی ابھی تک گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لگے ہوئے اپنی گپیں مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت حیا والے تھے، آپ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے آپ کو جا کر بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، چنانچہ آپ واپس آئے اور اس حالت میں کہ دروازے کی دہلیز پہ آپ کا پاؤں ایک پاؤں اندر تھا اور دوسرا باہر، آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور حجاب کی آیت نازل ہو گئی۔ یہ والی آیات نازل ہو گئی جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو یعنی کہ ان سے ازواج مطہرات سے تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ حکم نازل ہو گیا، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آنے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ، اور اندر کون تھی؟ ازواج مطہرات، ان سے زیادہ پاکیزہ دل کن کا ہوگا؟ ایمان میں بڑھے ہوئے، اور ان سے زیادہ کون ہوں گے؟ ان کے لیے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے سے بات ہو، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اور ان کے دل پاک رہیں۔ تو خود کو خود سے فتنے میں داخل نہیں کرنا چاہیے، جہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں جا کر آپ کے لیے نیکی پر جمنا مشکل ہوگا اور آپ برائی میں شامل ہو ہی جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ گانوں والی جگہ پہ جائیں، آپ مہندیوں پہ جائیں جہاں پہ گانا بجانا ہو اور آپ کہیں کہ اچھا نہیں میں نہیں گانے ہوئے اور اس میں شامل ہوں گی، کیسے ہو سکتا؟ جو چیز ہے ہی گانے بجانے کی، اس کے اندر جا کر آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو پھر ایسی چیزوں کو ہی اوائڈ کر دینا چاہیے جو بار بار قرآن میں آ رہا ہوتا ہے نا، اور جو یہ ہمیں اصول دیا گیا ہے، جو چیزیں زنا کی طرف لے کے جانے والی ہیں، جو چیزیں بے حیائی کی طرف لے کے جانی ہیں، جو میرے پردے کی حفاظت نہیں کریں گی، میں وہاں پہ پراپر پردہ نہیں کر سکوں گی، میرے لیے وہاں مشکل ہو جائے گی، تو اس کو جہاں تک ہو سکے اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔
اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، یعنی ازواج مطہرات کو تمام امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ ان کے سامنے آنے میں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی ان سب سے پردہ نہیں ہے، اور یہ محرم رشتے ہیں۔ اور اے عورتوں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ تو اس آیت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی، سلام بھیجنے کی فضیلت یا اس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ واحد حکم ہے قرآن میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کرنے کا اور فرشتوں کے کرنے کا ذکر کیا ہے پہلے، کہ وہ کرتے ہیں تو تم بھی کرو اے ایمان پر۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ ہاں، اللہ کا درود بھیجنا، سلام بھیجنا وہ مختلف ہے ہمارے بھیجنے سے۔ اللہ تعالیٰ کا بھیجنا گویا رحمت، جو صلات ہے یعنی کہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور ہم جس طرح دعا کرتے ہیں۔ اچھا، درود و سلام سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں اس کو بہت غلط میننگ میں لے لیا گیا ہے۔ درود بھی ہم نے انتہا درجے کے نکال لیے جن کی اصل میں سنت میں حقیقت نہیں ہے۔ سب سے بہترین درود جو ہمیں سکھایا گیا، جو کہ سب سے زیادہ اہم اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہر نماز کا حصہ قرار دیا، وہ درود ابراہیمی ہے۔ اس کو پڑھنا سب سے بہترین ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں چھوٹے بھی ان کے اگر اللہم صلی علی محمد یہ بھی ملتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا سا بھی ملتا ہے، تو ہم اس طرح کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے درود موجود ہیں وہ اصل میں سنت میں ہمیں ثابت نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کچھ مختلف طرح کے ہیں۔ جہاں تک سلام کی بات ہے، وہ جو ہم التحیات میں سلام کہتے ہیں، اصل میں وہ سلام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا اصل طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح سکھایا جس طرح مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، یعنی التحیات۔ اس وقت میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، یعنی آپ نے میرے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ مجھے سکھا رہے تھے۔ کیا آپ نے سکھایا؟ یہی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق سکھایا گیا، اور اسی کو صحابہ کرام کو روایت میں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو سلام کرنے کا طریقہ ہے وہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم نے ایسے سلام کرنا ہے، نماز میں ہم التحیات پڑھیں گے تو وہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے، تو ہم درود آپ پر کیسے پڑھیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور ہم آپ کے پاس موجود تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر سلام کو تو ہم جان چکے، اب ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں، درود کیسے بھیجیں؟ جب ہم اپنی نماز میں صلات بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ پر صلات نازل فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے چاہا کہ یہ شخص یہ سوال نہ کرتا، کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر صلات بھیجو تو اس طرح کہو۔ چنانچہ آپ نے صلات کے ان الفاظ کی تعلیم دی، اور وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی درود ابراہیمی کے علاوہ یہ بھی سکھایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
कि बेशुमार अहादीस से साबित है कि दुरूद ना पढ़ना किस हद तक बदबख्ती की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील है वो शख्स, बुखल वाला है जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए तो वो मुझ पर सलात ना पढ़े, मुझ पर दुरूद ना भेजे। तो इसीलिए जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। ये हमें सल्फ सालेहीन से मनकूल है, यानी वो भी ऐसे ही दुरूद भेजा करते थे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना भी आप पर दुरूद और सलाम भेजना है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो उसी तरह कहो जैसे वो कहता है, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो, क्योंकि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उसके बदले उस पर 10 दफा रहमत भेजता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई कौम किसी मजलिस में नहीं बैठी जिसमें उन्होंने ना अल्लाह का जिक्र किया और ना अपने नबी पर दुरूद भेजी, मगर वो मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए बाइस हसरत हो कि हम वहां क्यों इस तरह बैठे। फिर अगर उसने चाहा तो उन्हें सजा देगा और अगर चाहा तो उन्हें बख्श देगा। सही तिर्मिज़ी की रिवायत है। इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। कोई कौम किसी मजलिस में नहीं बैठी जिसमें उन्होंने ना अल्लाह का जिक्र किया। अच्छा, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की और उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। अल्लाह ताला को तकलीफ पहुंचाने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, अल्लाह ताला के लिए औलाद करार देना, अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें दिए हैं उन पर अमल ना करना, ये अल्लाह ताला को इज़्ज़ा पहुंचाना, तकलीफ देना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो जैसी तकलीफें और मुश्किलात आई, उनका तो सीरत में अगर हम पढ़ें, जायजा लें तो कोई शुमार ही नहीं है किस हद तक आपको ईजा रसानी आपकी की गई। तो उसके लिए क्या कहा गया कि जिन्होंने ये काम किया उनके लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह की तरफ से लानत है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, जलील करने वाला अजाब है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ देते हैं बगैर किसी गुनाह के जो उन्होंने कमाया हो, तो यकीनन उन्होंने बड़े बुहतान और सरी गुनाह का बोझ उठाया। और इसमें उलमा कहते हैं खास तौर पे किसी को बदनाम करने के लिए कोशिश करना, कुछ जो उसमें नहीं है वो कहना, उसकी गीबत करना, उस पर बुहतान लगाना, ये मोमिनीन को ईजा करने के बराबर है, इनको उनको तकलीफ देने वाली चीज है। और इसके बारे में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, "ऐ अल्लाह के रसूल, गीबत क्या है?" आपने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई का जिक्र उस चीज के साथ करना जिसे वो नापसंद करता है। कहा गया ये बातें, ये बताएं अगर मेरे भाई में वो चीजें मौजूद हों जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं ना, मैं कौन सा झूठ कह रही हूँ, वो है ही ऐसी, हम आराम से ही बोल देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसमें वो चीज मौजूद है जो तुम कह रहे हो तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसमें वो चीज नहीं तो तुमने उस पर भुतान बांधा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद की, सूद, आप जानते हैं ना कितना बड़ा गुनाह है। सूद की सबसे बड़ी किस्मों में से एक किस्म ये है कि मुसलमान की इज्जत पर दस्त दराजी या जुबान दराजी, यानी उसके बारे में कुछ ऐसे बातें कहना जो कि उसकी इज्जत को खराब करें। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59। इसमें मोमिन औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है, डायरेक्ट नहीं दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू दिया गया, उनसे कहलवाया गया। और फिर हर किसी कैटेगरी को अलग अलग मेंशन किया गया, कहीं कोई ये ना समझे कि उनके लिए हुक्म है हमारे लिए नहीं। क्या कहा जा रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए। कुछ कहते हैं ना कि ज़ौजे मुतहरात का मर्तबा इतना आला था इसलिए उनको तो पर्दे का हुक्म था, हमें नहीं है, हम कहाँ उनके मर्तबे को पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मेंशन कर दिया गया, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी चादरों का कुछ हिस्सा अपने आप पर लटका लिया करें, ये ज्यादा करीब है कि वो पहचानी जाए तो उन्हें तकलीफ ना पहुंचाई जाए। और अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मोमिनों की औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी जरूरत के लिए घर से निकलें
تو اپنے چہرے کو اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ سلمہ نے فرمایا جب آیت یدنین علیہن من جلابیبہن یعنی یہ والی آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلتی جیسے ان کے سروں پر سیاہ چادروں کی وجہ سے کوے ہوں، یعنی اتنی زیادہ کور ہوتی تھی کہ کسی کو گمان ہو شاید کہ کوے ہیں، کالے کوے جس طرح ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو یدنین ہے اور جلابیبہن جلباب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو کہ عام کپڑوں سے اوپر الگ سے پہنا جاتا ہے، اس کے لیے جلباب کی ٹرم عربک میں یوز ہوتی ہے۔ اور یدنین لٹکانا دنا یدنو سے ہے کہ اس کو لٹکایا جائے گا، اور جب کوئی چیز لٹکائی جاتی ہے تو وہ نیچے والی ساری چیز کو کور کرتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا حصہ کور ہوا تھوڑا سا نہیں ہوا۔ تو یہاں پر مومن عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خود کو کور کرنے کا۔ اس میں کوئی مظلومیت نہیں ہے، عورت کو قید نہیں کیا گیا اس طرح کر کے، اس میں عورت کو عزت دی گئی ہے کہ وہ تو سب کو دیکھ سکتی ہے لیکن اس کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنی مرضی سے جس کے سامنے چاہے، اور مرضی بھی وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی کے سامنے اظہار کر سکتی ہے۔ عورت کا ورڈ عورہ سے ہے عربی میں، اور عورہ کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہوتا ہے، تو عورت کا نام ہی اس اعتبار سے کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ اور چھپی ہوئی چیز کون سی ہوتی ہے؟ گھر میں، باہر، کہیں پر بھی کس چیز کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں جو جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے؟ جو میری آرٹیفیشل جولری ہے جو تھوڑی بہت اتنی مہنگی نہیں ہے وہ سامنے میرے ٹیبل پہ پڑی ہوگی، لیکن جو میرا گولڈ کا یا ہیرے کا سیٹ ہے وہ میں سامنے سجا کے رکھوں گی؟ نہیں رکھوں گی، کہ وہ قیمتی ہے، اس کو میں چھپا دوں گی۔ تو ہم خود یہ جانتے ہیں کہ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی ہی وہ چھپائی گئی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں قیمتی قرار دیا ہے، ہمیں ہر کسی کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز نہیں بنایا۔ اس میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں تم کون سا خوبصورت ہو، مجھ میں کیا رکھا ہوا ہے، کسی نے مجھے دیکھ کر کیا ہونا ہے کسی کو؟ یہ سارے شیطان کے واسطے سے ہیں۔ ہم نے اللہ کو حکم ماننا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کیا کیسا پیش ہے۔ دیکھیں ہم بازار جاتے ہیں نا تو ہمیں کوئی پیس باہر لگا ہوا ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے، کوئی کپڑے پسند آتے ہیں تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ والا اتار کے دے دو؟ نہیں، اندر سے پیس دینا ہے، صاف بند پیک، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ باہر کھانے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہمیں اندر کا پسند ہے۔ ہر چیز میں ہم وہ چیز چاہتے ہیں جو کہ خالص ہو، کسی اور نے اس کو چھوا نہ ہو، چھیڑا نہ ہو۔ اور جنت عورتوں کی یہ خاص خاصیت بیان کی گئی ہے، قرآن میں آگے آئے گی کہ ان کو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ تو یہ پاکیزگی، عزت عورت کے لیے جو یہ قیمتی پن ہے جو کہ اللہ نے اس کے لیے قرار دیا ہے، اس سے آج افسوس کے ساتھ ہم عورتیں باہر نکلنا چاہتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے قید ہے، حالانکہ اسی میں ہمارے لیے پاکیزگی رکھی گئی ہے، ہمارا قیمتی ہونا رکھا گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا قیمتی سمجھا ہے کہ ہمیں خود کو چھپانے کا، کور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عورت، جیسے کہ ہم حدیث میں پہلے پڑھ چکے ہیں، عورت کو فتنہ قرار دیا گیا مردوں کے لیے۔ عورت کے اندر اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے، موجود ہے، اور خاص طور پہ چہرے میں، تو اس کو کور کیا جانا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بات کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ فرم ہونی چاہیے، نرمی سے بات نہ کرو، تو ہر چیز کو ختم کیا گیا کہ کہیں اس کی وجہ سے عورت کو ہی نقصان نہ ہو۔ پھر جب وہ پوری کور ہو جائے گی تو یہ کیوں کہا گیا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائے، یہ جان لیا جائے کہ وہ ایسی ویسی بازاری عورت نہیں ہے، کسی کے بہکانے میں نہیں آ جائے گی، وہ خود کو جانتی ہے، اپنی پہچان رکھتی ہے، خود کو کور کر رہی ہے، تو پھر کوئی اس کی طرف ویسے مائل نہیں ہوگا جس طرح کہ ان کی طرف مائل ہو جو کہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، ان کے ساتھ ویسے واقعات پیش نہیں آئیں گے جو کہ معاشرے میں دوسرے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً اگر یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئے تو ہم تجھے ضرور ہی ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس میں تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر کم، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے،
اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے کیا جانا اللہ کے طریقے کی طرح ان لوگوں میں جو پہلے گزرے، اور تو اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ لوگ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، شاید قیامت قریب ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یہ جس طرح ہم باربیکیو کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہو تو کیا کرتے ہیں، بوٹی کو آگے پیچھے ہر طرف سے سیک لگے، تو اسی طرح کی ڈسکرپشن ہے کہ اس دن چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ نے اسے اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مثال کس طرح وہ تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اس کی حدیث میں آتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے، بہت پردے والے تھے، شدید حیا کی وجہ سے ان کی جلد کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا، پورا انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایذا دینے والوں میں سے بعض نے انہیں ایذا دی اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنا جسم اتنا سخت چھپاتے ہیں تو ضرور اس میں کوئی عیب ہے، یا برس ہے، یا خصیہ پھولا ہوا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان چیزوں سے پاک ہونا ظاہر کریں جو وہ ان کے متعلق کہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اکیلے ہوئے تو اپنے کپڑے پتھر پر رکھ کر غسل کرنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کے لیے بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ اٹھا، یعنی پتھر آگے آگے چلنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لی اور پتھر کے پیچھے کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کے ایک مجلس کے پاس جا پہنچا اور انہوں نے انہیں دیکھ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سب سے خوبصورت اور ان عیبوں سے بالکل بری تھے جو وہ کہتے تھے۔ الغرض پتھر رک گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے اور پتھر کو اپنی لاٹھی سے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم پتھر پر ان کے مارنے کی وجہ سے لاٹھی کے 3 یا 4 یا 5 نشان پڑ گئے۔ یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، یہ والی جو آیت ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اس طرح روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ مال تقسیم کیا اور ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا اس تقسیم میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں، یعنی ٹھیک طرح تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، پھر آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تو انہوں نے صبر کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی طرف سے بے شمار تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا۔ تو ہمیشہ دوسروں کی تکلیفیں، ایذا پر صبر انسان کو مرتبے میں اعلیٰ کرتا ہے، اوپر پہنچاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسی آزمائشوں اور تکلیفوں کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اسے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم، بہت جاہل ہے۔ آیت نمبر 72 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ امانت سے مراد یہاں پر کہتے ہیں کہ فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو انہیں ثواب دے گا، اگر انہوں نے وہ ضائع کیے تو انہیں عذاب دے گا۔ تو انہوں نے اسے ناپسند کیا اور ڈر گئے، نافرمانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے کہ وہ اس پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ پھر ان فرائض کو آدم یعنی انسان پر پیش کیا گیا تو اس نے ان کو ثواب اور عذاب سمیت قبول کر لیا جو ان میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے،
وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت ظالم، بہت جاہل ہے۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک 1 منٹ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد۔ اللہ الرحمن الرحیم، سورہ سبا مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ بے شک اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، اور تم پر ضرور ہی آئے گی۔ اس رب کی قسم ہے جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے، اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے سراسر بخشش اور باعزت رزق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً بالکل نئی پیدائش میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھا ہے یا اسے کچھ جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان و زمین میں سے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ آگے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر شروع ہو رہا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 10۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ تو داؤد علیہ السلام کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ پسندیدہ روزہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس طرح روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، ایک روٹین میں بندہ اکٹھے رکھ لیتا ہے، چھوڑیں تو اکٹھے چھوڑ دیے، لیکن داؤد علیہ السلام کی طرح کے روزے کو پسند کیا گیا، ایک دن رکھنا اور ایک دن چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام رات کا نصف سو جاتے، پھر ایک ثلث قیام کرتے اور ایک سدس پھر سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے ہوتے تھے۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یہ کہ کشادہ زرہیں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ اور نیک عمل کر، یقیناً میں اس سے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ تو ہمارا دین صرف اور صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، نبی ہیں لیکن ان کو بھی دنیاوی کام اور وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کس طرح کر کے کرنا ہے۔ تو دنیا کے کام کرنا، حلال روزی کمانا، اس میں کوئی حرج نہیں، بہت پسندیدہ اس کو قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ رب کی یاد اور جو اس کی طرف سے ہم پر فرائض عائد ہیں وہ کسی طور پر بھی مس نہیں ہونے چاہیے ہیں، یا ان میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کا اور شام کا چلنا ایک ماہ کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اے اعملوا آل داؤد شکرا، یعنی شکر کرو، شکر والا عمل اختیار کرو،
اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں. بار بار قلیلا ما تشکرون، قلیل من عبادی الشکور. تو جو جن تھے وہ کیا کچھ کیا کرتے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، مجسمے، ہوز، لگن، دیگیں بڑی بڑی. یہاں پر جو مجسموں کا ذکر ہے، تماثیل، وہ کس قسم کی تھی، کیا تھی، ان کا ہمیں کہیں صحیح روایت میں پتہ نہیں چلتا. لیکن جو تصویریں بنانا اور تصویر گری اور مجسمے بنانا اور یہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں دین اسلام کا موقف بہت زیادہ کلیئر ہے. مجسمہ سازی خاص طور پہ یہ بت اور اس طرح بنانا، ان چیزوں کو تو مکمل طور پر ہی کلیتاً ہی ختم کر دیا گیا کہ ان کو بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انہی سے آپ دیکھیں پچھلی امتوں میں بھی شرک کی ابتدا ہوئی. تو اس کو مجسمہ سازی اور یہ سب کچھ حلال نہیں ہے، یہ نہیں بنانے کی اجازت دی گئی. پھر اسی طرح سے تصویریں بنانا، اور آپ دیکھیں وہ تصویر سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، جو جتنی نیچر کے قریب ہوتی ہے، یعنی جتنی ہو بہو ویسی ہی ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو لگ رہا ہے وہی کھڑا ہے، جو پینٹنگز اور جو بنائی جاتی ہیں، جو کچھ کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے حدیث بہت سخت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، سب سے بدترین عذاب جن کو دیا جائے گا وہ مصورون ہوں گے، تصویریں بنانے والے. اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ وہ اس میں پھونک ماریں، اس کو اب زندہ کریں، روح ڈالیں جن کو انہوں نے بنایا ہے. اور اس لیے بھی اس کو ناپسند کیا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے یا اس کے ہاتھ میں، یہ خالق کا کام ہے کہ وہ بنائے کسی کو بھی، کوئی بھی سانچہ یا کوئی بھی چیز جس طرح تصویر، تو اس کو بنانے کی کوشش کرنا اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. ہاں لیکن آج کل کے دور کے مطابق ضرورتاً جہاں پر ضرورت ہو اس کی اجازت دی گئی ہے. مثلا پاسپورٹ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، اور جہاں پر ضرورت ہے، جس طرح اب سائنس کے یا اسکولس کالجز میں کچھ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں اور شو کرنی ہوتی ہیں، کوئی ویڈیو بنانی ہوتی ہے جس میں آپ بتانا چاہتے ہیں دوسروں کو کہ کس طرح کام ہو رہا ہے، کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے. اس وقت جو میڈیا کا دور ہے اس میں جو درس و تدریس کا کام ہو رہا ہوتا ہے، جو دین کے ارشاد سے متعلق چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جہاں پر ضرورت ہے وہاں تک تو اجازت دی گئی ہے. لیکن ہر وقت کی سیلفیز لینا اور کہیں پر بھی جانا ہے تو وہ ایونٹ تو منانا نہیں، اور ہر وقت سارا ٹائم تصویریں کھینچتے رہنا، اب ایسے پوز بنا کے کر لیا، اب یہ کر لیا، اب جی اکٹھے ہوئے اب فلاں بنا لی. شادیوں پہ اور کوئی کام نہیں، آپس میں مل بیٹھ کر کوئی بات نہیں، کوئی حال چال نہیں، سارا ٹائم کس پہ لگتا ہے، تصویریں بنا لو. اب فلاں کے بیٹھ جائے، اب فلاں جوڑا آ جائے، اب فلاں آ جائے، اب سارے گروپ فوٹو کر لیں، اب یہ کر لیں، صرف اسی میں لگے رہتے ہیں، انہی چیزوں میں سب کچھ سارا وقت جاتا ہے. تو اس قسم کی کہ اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے، نہ کس کو ایسا مقبول کچھ دیا گیا ہے کہ اس طرح کے میں کہیں جائیں یا کچھ کریں تو تصویروں پہ تصویریں کھینچی جائیں. اور اس سے زیادہ بڑھ کر تو اب جو سیلفیز کا دور چل گیا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم وہ کچھ خود کو دکھاتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہے. پھر ہم نے اپنے موبائلز میں سیٹنگز کی ہوئی ہیں کہ ہم وہ نظر آتے ہی نہیں ہیں جو ہم ہیں، اور ہم خود کو دیکھ کر اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ میں کتنی اچھی خوبصورت لگ رہی ہوں، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ میں ویسی نہیں ہوں. اور میں پھر دوسروں کو بھی وہی بھیج رہی ہوتی ہوں یہ شو کرانے کے لیے کہ میں بڑی اچھی، بڑی خوبصورت. یہ سب دھوکے کی قسمیں ہیں. اور شیطان جب اپنی طرف لگاتا ہے نا ان دھوکے کے کاموں میں، تو وہ پھر ایک جگہ رکتا نہیں ہے، پھر وہ چیزیں بڑھتی ہی جاتی ہیں، کچھ سے کچھ نیا آتا جاتا ہے. پہلے تھا تصویریں بنانی ہے، اچھا گروپ فوٹوز ہونی ہے، پہلے پرنٹ نکلا کرتے تھے، پھر فون میں گیا، پھر اس کے بعد سیلفیز پر آیا، اور اب ایک نیا فتنہ، ایک نئی بڑی مصیبت جو کہ ہماری آج کل کی ینگ جنریشن کو ہے کہ اور چیزیں لگا لگو کے ان کے ساتھ اٹیچ کر کے کبھی کچھ بن رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی بوڑھے بن کر، کبھی بچے بن کر، کبھی کوئی بلی کی تصویر، کبھی کسی کی تصویر میں اپنا منہ فٹ کرے، اور وہ سارا کچھ. یہ تو سخت اور بڑا گناہ کا کام ہے کہ اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے، انسان اس کو بدل بدل کے دیکھے اور کرے. کسی طور پر اس کی اجازت نہیں دی گئی، کسی طور پر چاہے ہنسی مذاق میں آپ کر رہے ہیں کہ یہ انکریج نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. تو بدل بدل کی تصویریں لینا کرنا وہ پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جہاں تک ہو سکے احتیاط. مومن کی زندگی ان فالتو چیزوں میں ضائع نہیں ہوتی، اس نے اپنے لیے کچھ ایسے خاص مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مواقع، اپنے کام، کہ جس میں اس طرح کی دنیاوی اور ان عیش اور انجوائمنٹس اور ایسی ہنسی مذاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو انہیں اس کی امت کا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا
मगर जमीन के कीड़े दीमक ने जो उसकी लाठी खाता रहा, फिर जब वो गिरा तो जिन्नों की हकीकत खुल गई कि अगर वो गैब जानते होते तो इस जलील करने वाले अजाब में ना रहते। तो एक तो यहाँ ये बात क्लियर की जा रही है कि सब जिन्नों के पास गैब का इल्म नहीं होता, जो हम समझते हैं कि उनके पास पता नहीं क्या कुछ है। हाँ, उनको ये सलाहियत दी गई है कि वो गायब हो जाते हैं या वो इधर से उधर चले जाते हैं, वो अपनी शक्ल अपना वो बदल लेते हैं, लेकिन उनकी अकल बहुत थोड़ी होती है। जो उनमें सबसे अक्लमंद होता है ना, उसकी अकल भी इंसानी बच्चा जो 10 साल का होता है उससे ज्यादा नहीं होती। और आगे सूरह जिन में भी हम पढ़ेंगे कि जिन्नों को जितना हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं ना और समझते हैं और उनसे डरते हैं, उतना ज्यादा वो डराते हैं। हालांकि उनके पास इतनी कुदरत नहीं है उस तरह से कि वो हमें डराए। ये तो अल्लाह के इज़्न से है, जो जादू और जो कुछ भी हो रहा होता है। तो अब क्या था कि वो समझते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास या जिन्नों के पास गैब का इल्म मौजूद है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के साथ खड़े थे और जिन्नों से काम करा रहे थे। रिवायात में आता है कि आपकी खड़े खड़े ही वफात हो गई और आप उसे टेक लगाए हुए थे और अंदर से दीमक खाती रही। जिन सारे अपने काम पे लगे रहे कि निगरानी हो रही है, लेकिन असल में आप वफात पा चुके थे। तो यहाँ पर क्या जिक्र है कि उन्हें उसकी मौत का पता ही नहीं चला। और अगर जिन्नों को गैब पता होता तो इस जलील करने वाले और इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अगर गैब का इल्म होता तो वो ऐसे जलील करने वाले अजाब में ना रहते। बिला शुबा यकीनन सबा के लिए उनके रहने की जगह में एक निशानी थी। दो बाग दाएं और बाएं जानिब से, अपने रब के दिए से खाओ और उसका शुक्र करो, पाकीज़ा शहर है और बेहद बख्शने वाला रब है। फिर उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो हमने उन पर बंद का सैलाब भेजा और हमने उन्हें उनके दो बागों के बदले दो और बाग दिए जो बदमजा फलों और झाओ के दरख्त और कुछ थोड़ी सी बेरियों वाले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुक्र नहीं किया। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इसलिए मैंने नेमतें दी थी कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। उन्होंने शुक्र अदा नहीं किया तो क्या हुआ फिर? अल्लाह ने उनसे वो ले लिए। वो अच्छे लेकर उनको बुरे, खराब, जिसके अंदर बदमजा फल, झाऊ के दरख्त और बेरियों वाला था, ये हमने उन्हें उसका बदला दिया जो उन्होंने नाशुक्री की। और हम ये बदला नहीं देते मगर उसी को जो बहुत नाशुक्रा हो। तो अगर कोई नेमत अपने पास से चली जाए तो सबसे पहली चीज ये सोचें, कहीं मैंने नाशुक्री तो नहीं की थी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए ये, और ये क्यों आ गई। और किस तरह है औलाद के बारे में अक्सर हम ये मामला करते हैं कि क्या तुम मेरे सर पड़ गई हो, जिंदगी मेरी तंग करके रखी हुई है, जीरन की हुई है, कोई सुकून का सांस नहीं लेने देते, और तरह तरह की बातें माएं बच्चों को सुना रही होती हैं। और फिर वही बच्चा कुछ हो जाए तो फिर वही माएं सबसे ज्यादा बैठ कर रो रही होती है। तो ऐसे जुमलों ऐसी बातों से अवॉइड करना चाहिए। और ना शुक्री का कुछ भी, ना रवैया, ना अल्फाज होने चाहिए। और हमने उनके दरमियान और उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत रखी नजर आने वाली बस्तियां बना दी और उनमें चलने का अंदाजा मुकर्रर कर दिया। रातों और दिनों को बेखौफ होकर उनमें चलो। तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमारे सफरों के दरमियान दूरी पैदा कर दे। और उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया तो हमने उन्हें कहानियां बना दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। हर तरह के टुकड़े टुकड़े करना, बिलाशुबा इसमें हर बहुत सब्र करने वाले, बहुत शुक्र करने वाले के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। तब यहाँ पर उनकी नाशुक्री का रवैया एक और इजहार है कि उन्होंने कहा कि क्या सफर थोड़ा सा है और कोई बीच में मैदान, कोई एडवेंचर, कोई कुछ नहीं आता, आराम से हम यहाँ से निकलते हैं वहां पहुंच जाते हैं, जिस तरह बनी इसराइल ने किया था। मनो सलवा उतारा, उन्होंने कहा क्या एक ही खाना मिलता है, कुछ और डिफरेंट होना चाहिए। हालांकि मनो सलवा उनके लिए ज्यादा बेहतर था। कभी इंसान का रवैया ऐसे ही हो जाता है, जो मिल रहा होता है वो बहुत अच्छा मिल रहा होता है, उस पर नाशुक्री करके इंसान चाहता है कि कुछ और हो, और कुछ कुछ ना और हमें उसकी आजमाइश आ जाती है। क्या है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है आजकल, सारी जिंदगी रूटीन में ही चल रही है, कुछ चेंज होना चाहिए। खुदा न खास्ता वो चेंज कुछ भी हो सकता है, तो अल्लाह उससे महफूज रखे। अल्लाह ने अगर आपको आफियत में रखा हुआ है, कितनी बड़ी बात है। दिन सुकून से गुजर गया है, कुछ चेंज नहीं आई। बहुत सारे लोग, कितने लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, बीमारियां ऐसी डायग्नोज होती हैं, कैसे कैसे माजूर हो जाते हैं, किस तरह से माल में घाटे पड़ जाते हैं, लोग किस तरह से झोपड़ियों तक पहुंच जाते हैं, घर बाहर लुट जाते हैं, क्या क्या कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो मिला हो उस पर शुक्र अदा होना चाहिए कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रूटीन के मुताबिक अच्छा पुरसकून
के सामने एक दूसरे को रद्द कर रहा होगा। जो लोग कमजोर समझे गए थे उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे कह रहे होंगे, अगर तुम ना होते तो हम जरूर ईमान वाले होते, तुम्हारी वजह से हम गुमराह हुए। वो लोग जो बड़े बने थे उन लोगों से जो कमजोर समझे गए कहेंगे, क्या हमने तुम्हें हिदायत से रोका था इसके बाद कि वो तुम्हारे पास आई, बल्कि तुम मुजरिम थे। तो उस वक्त जो बड़े बने हुए लोग हैं वो भी इनकारी हो जाएंगे कि हमने कौन सा तुम्हें रोका था, मान लेते हैं कितना ही था। और वो लोग जो कमजोर समझे गए उन लोगों से जो बड़े बने थे कहेंगे, बल्कि तुम्हारी रात और दिन की चालबाजी ने हमें रोका, जब तुम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफर करें और उसके लिए शरीक ठहराएं, और वो नदामत को छुपाएंगे जब अजाब देखेंगे। और हम उन लोगों की गर्दनों में जिन्होंने कुफर किया तौक डाल देंगे, उन्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर उसी का जो वो किया करते थे। हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा, मगर उसके खुशहाल लोगों ने कहा, बेशक हम उस चीज के जो देकर तुम भेजे गए हो मुनकिर हैं, इनकारी हैं। और उन्होंने कहा, हम अमवाल और औलाद में ज्यादा हैं और हम हर किस अजाब दिए जाने वाले नहीं हैं। कह दीजिए, बेशक मेरा रब रिस्क फराग करता है जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है, और लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। और ना तुम्हारे माल ऐसे हैं और ना तुम्हारी औलाद जो तुम्हें हमारे यहाँ कुर्ब में नजदीक कर दे, मगर जो शख्स ईमान लाया और उसने नेक अमल किया तो यही लोग हैं जिनके लिए दुगना बदला है इसके एवज जो उन्होंने अमल किया, और वो बाला खानों में बेखौफ होंगे। और जो लोग हमारी आयत के बारे में कोशिश करते हैं इस हाल में कि नीचा दिखाने वाले हैं, वही लोग अजाब में हाजिर किए जाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती लोग अपने से ऊपर बाला खानों में रहने वालों को इस तरह देखेंगे जैसे वो उस सितारे को देखते हैं जो आसमान के किनारे पर मशरिक या मगरिब में गुजर रहा होता है, क्योंकि उनमें से बाज बाज से अफजल होगा। लोगों ने कहा, "ए अल्लाह के रसूल, ये तो अंबिया के घर होंगे जहाँ उनके सिवा कोई नहीं पहुंच सकेगा।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो लोग वहां पहुंचेंगे जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उन्होंने रसूलों की तस्दीक की, यानी उनके लिए भी ये आला मकाम उर्फात होंगे, आला बाला खाने होंगे। और जो लोग हमारी आयत के बारे में कोशिश करते हैं इस हाल में कि नीचा दिखाने वाले हैं, वही लोग अजाब में हाजिर किए जाने वाले हैं। कह दीजिए, बेशक मेरा रब रिस्क फराग करता है अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है और उसके लिए तंग कर देता है, और तुम जो भी चीज खर्च करते हो तो वो उसकी जगह और देता है, और वो सब रिस्क देने वालों से बेहतर है। और जिस दिन वो उन सबको जमा करेगा फिर फरिश्तों से कहेगा, क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे, तुमसे मांगते थे। तो यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है ना कि उसके लिए रिस्क फराग करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है, इसके बारे में हमें बेशुमार अहादीस मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से फरमाया था, बिलाल खर्च कर और अर्श वाले की तरफ से फकीरी से मत, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत देने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, यकीनन वो शख्स कामयाब हो गया जो इस्लाम लाया और उसे गुजारे के मुताबिक रिस्क दिया गया, और अल्लाह ने उसे जो कुछ दिया उस पर काने कर दिया, यानी उस पर कनात कर ली, उस पर पुरसुकून हो गया कि जो मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए काफी है।
اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث سے کچھ نیا نہیں آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور یہ حدیث تو مجھے بہت ہی پسند ہے صحیح مسلم کی، کہ کوئی صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے لیے کوئی نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے، سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا۔ اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ کہہ دیجئے میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے، وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے محض تمہیں ڈرانے والا ہی ہے۔ میں نے تم سے جو بھی اجرت مانگی ہے وہ تمہاری ہوئی، میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک کہہ دیجئے بے شک میرا رب دل میں حق ڈالتا ہے، سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ کرتا ہے، باطل ہمیشہ کوئی برقرار رہنے والا نہیں، لگتا ہے کہ جب اٹھا ہے تو بہت سارا کچھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن پھر اس طرح بیٹھ جاتا ہے۔ شادیوں پہ لوگ کتنے خرچے کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اس طرح کے کپڑے ایسا بنانا، ایسا ڈیکوریشن، ایسا سیٹ کرنا، یہ کرنا ہے، ڈیکوریٹ کرنا ہے، وہ سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنا باطل چھا گیا، لیکن وہ ختم کیسے ہوتا ہے؟ سب کچھ کتنی دیر کی بات ہوتی ہے، اس کے پیچھے اتنی کوششیں محنتیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، پھل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنے پیسے تھے تو دکھاوا تو کرنا ہی تھا انہوں نے، لوگ راضی تو نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کو راضی کرنے بیٹھے کبھی راضی نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ بہت کریں تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کس لیے کرتا ہے، اس لیے اچھا بنتا ہے، نہ کریں تو بھی ان کے اعتراض ہوں گے۔ وہ آپ نے مشہور کہانی جو تھی ایک گدھے کی اور بیٹے کی اور باپ کی، وہ سن رکھی ہوگی، کتنی مشہور ہے کہ وہ گدھا لے کے جا رہے ہیں تو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاگل ہو تم دونوں، پیدل چل رہے ہو، گدھا ساتھ ہے، تو بیٹے کو بٹھا دیا، تھوڑے دور گئے تو گدھے وہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ذرا بیٹے کو، باپ پیدل چل رہا ہے اور بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے گدھے کے اوپر، بیٹا اترا، باپ کو بٹھا دیا، تھوڑا اور آگے اس نے کہا باپ کو دیکھو، بیٹے کا کوئی خیال نہیں ہے، چھوٹا بیٹا ہے، اس کو خود بیٹھا ہوا اس کو کر دیا، وہ دونوں چڑھ کے بیٹھ گئے، تھوڑا آگے کے انہوں نے کہا گدھے کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، دونوں چڑھ کے بیٹھے ہوئے، بوجھ لگا ہوا کتنا۔ تو یہ ہمارا حال ہے، کچھ کر لیں جو مرضی کر لو، لوگوں کی باتیں نہیں ختم ہو سکتی۔ رب کو راضی کرنے کی فکر رکھیں، وہ پرائورٹی رکھیں، رب کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ وہ مخلوق کو خود ہی راضی کر دے۔ مخلوق کو راضی کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کوئی کسی کو راضی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم فلاں کچھ کر لیں تو اس سے لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے، بڑا ہم ان کو کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوا تو اپنی جان ہی پر گمراہ ہوگا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اسی کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا قریب ہے۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور وہ قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے اس سے انکار کر چکے ہیں، اور وہ بہت دور جگہ سے بن دیکھے نشانے پر پھینکتے رہتے ہیں، اور ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، یقیناً وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو بے چین رکھنے والا تھا۔ سورہ فاتر مکی صورت ہے،
شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو دو دو تین تین چار چار پروں والے ہیں، اور کچھ فرشتوں کے پر تو بہت زیادہ ہمیں روایات میں اس طرح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا نہ دے جائے، یعنی شیطان۔ تو یہ بار بار ہمیں سمجھا دیا گیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہے، لگتا ہے سب کچھ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان خالی ہاتھ، تھوڑا سا وقت ہے جو کہ گزرتا جا رہا ہے، جو کہ ختم ہو جانا ہے، تو وہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں، دھوکے میں تمہیں ڈال رہا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بہت اہم آیت ہے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، دوست نہ بناؤ، اس کی باتیں نہ مانو، اس کو خوش نہ کرو۔ جس سے دشمنی ہوتی ہے کیا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی ایسا نہ ہو جو کہ اس کی خوشی کا باعث ہو، اس طرح کا رویہ رکھا جائے اور ایسے کیا جائے کہ اس کو اس کی وجہ سے تکلیف ہی پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دشمن ہی قرار دو۔ وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں؟ بس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سو تیری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اٹھایا جانا ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہو سو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا۔ ہم اکثر و بیشتر جو اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، جو گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے کہیں میری عزت خراب نہ ہو جائے۔ اکثر لوگ حجاب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کہ لوگ پھر پوچھیں گے نہیں، خاندان والے ناراض ہوں گے، میری عزت خراب ہو جائے گی، یا کچھ بھی خیر یا بھلائی کا کام کرنے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اپنی عزت عزیز ہوتی ہے کہ لوگ باتیں نہ بنائیں، لوگ کچھ کہیں نہ، لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ یہی ہوتا ہے نا، اسی ڈر سے ہم کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم کرنا چاہتے ہیں، دل میں آتا بھی ہے کہ اب میں نے اس طرح کرنا ہے، یا میں نے فلاں کے سامنے پردہ کرنا ہے، یا میں نے یہ بات نہیں کرنی، اس میں نے مہندی نہیں مثلاً کرنی ہے، فلاں کام نہیں کرنا۔ لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے کہ ہماری عزت خراب ہوگی، ہم ان کاموں کو چپ کر کے کر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس طرح ہماری عزت باقی رہ جائے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ من کان یرید العزت، جو چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے تو وہ یاد رکھے کہ ساری عزت اللہ کے لیے، اللہ کے ہاتھ میں عزت دینا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ذلیل کر، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ تو عزت چاہیے تو اللہ کی طرف رجوع پہلے نمبر پر، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ یعنی ہر اچھا کام، ہر خیر جس میں ذکر، دعا، تلاوت، تعلیم، تربیت، دعوت سب کچھ شامل ہے، تو اچھے الفاظ اٹھتے ہیں، اور ان کو اٹھانے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ عمل، انسان کا عمل۔ صرف باتیں کافی نہیں ہوتی بلکہ ساتھ عمل کے، جب انسان کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت والا ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ
برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر ہی برباد ہوگی۔ اور اللہ ہی نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے بنا دیا، اور کوئی مادہ نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں درج ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے بے شک، اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے۔ یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ نمکین ہے کڑوا، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو ساری نعمتوں کے ذکر کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں نعمتیں دی ہیں؟ استعمال کرو، سب کچھ کرو، لیکن ہم سے مطلوب شکر۔ اس کے بعد شکر گزار رویہ ہونا چاہیے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے بے شک۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ اگر میں نہیں کام کروں گی دین کا، میں نہیں بڑھوں گی آگے، میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کروں گی، تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، دین میرا محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات میری محتاج نہیں ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں آ رہی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں، یا میں پڑھ رہی ہوں، یا میری وجہ سے یہ مدرسہ، یہ کلاس، یہ فلاں چیز چل رہی ہے۔ وہ اللہ نے کام اپنے دین کا لے لینا ہے، میں نہیں ہوگی کوئی اور ہوگا، وہ کام ہو جائے گا۔ میری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرا حصہ کتنا ڈالنا، خیر اور دعوت کے کام، اس کا اجر میں نے سمیٹنا ہے۔ وہ کام تو ہو جانا ہے، وہ رکنا نہیں ہے، لیکن اس میں میری طرف سے خیر کتنی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ قرابت دار ہوں۔ تو صرف ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بے شک۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی والا، اور نہ سایہ اور نہ ہی لو، اور نہ زندے برابر ہیں اور نہ مردے، بے شک اللہ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ہرگز اسے سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہیں۔ تو محض ایک ڈرانے والا ہے، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بلا شبہ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور سرخ قطع یعنی ٹکڑے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں، یعنی مختلف طرح کے رنگ اللہ نے نکالے، اور کچھ لوگوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں سے بھی ہیں جن کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ آیت ہمیں یہی بات سکھا رہی ہے کہ بے شک اللہ کا ڈر وہی بندے اختیار کرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ جس طرح آپ دورہ قرآن میں آتے ہیں، روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روز سنتے ہیں، باتیں پتہ چلتی ہیں، عمل کرنے کا زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کا زیادہ ڈر آتا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں، سیکھیں گے ہی نہیں، جانیں گے ہی نہیں، تو اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ کس طرح ہمارے عمل میں تبدیلی آئے گی؟
تو اس لیے عمل میں تبدیلی، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ علم آئے گا تو آٹومیٹیکلی اللہ کا ڈر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے، بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ بے شک، اور وہ جو ہم نے تیری طرف کتاب میں سے وحی کی ہے وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا۔ اس کتاب کے وارث یعنی کتاب دی کچھ بندوں کو جنہوں سے چن لیا۔ اب وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے وہ لوگ۔ پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس کو سیکھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو آگے نہیں پہنچایا۔ اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، درمیانہ ہے، کر بھی لیتا ہے نہیں بھی کرتا، کوئی حق ادا کر دیا کوئی نہیں ہوا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ ہمیں ان میں سے کرے جو کہ سابقون بالخیرات ہیں۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے اس کا کچھ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ اس میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا؟ کہ اتنی عمر نہیں ملی تھی؟ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا جس کی موت میں اتنی دیر کی کہ وہ 60 برس ہی کو پہنچ گیا، اتنے سال گزر گئے اور پھر بھی اس نے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کا کفر خسارے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہے، بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں، اور یقیناً اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی ان دونوں کو نہیں تھامے گا، بے شک وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار بے حد بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ واقعی اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو ضرور بے ضرور وہ امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس نے ان کو دور بھاگنے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کیا۔ انسان کی نیچر ایسی ہے، جب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اگر ہو تو میں ایسے 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 کروں گا، اور جب ملتا ہے تو اس سے مکر جاتا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک نہیں تھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو کہا کرتے تھے ہمارے پاس آتا ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، اور جب آ گیا تو انکاری ہو گئے۔ زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری تدبیر کی وجہ سے، اور بری تدبیر اپنے کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی۔ اب یہ پہلے لوگوں سے ہونے والے طریقے کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس تو نہ کبھی اللہ کے طریقے کو بدل دینے کی کوئی صورت پائے گا اور نہ کبھی اللہ کے طریقے کو پھیر دینے کی کوئی صورت پائے گا۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟
حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں کوئی چیز اسے بے بس کر دے۔ بے شک وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک اور اگر اللہ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا، تو اس کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہماری عزت رکھے ہوئے ہمیں چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے، اور لیکن انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں بے شمار احادیث ہم اپنے ارد گرد سنتے ہیں، جن میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری موضوع ہیں اور کچھ ضعیف ہیں، لیکن صحیح درجے پر ہمیں کوئی اس کی فضیلت میں حدیث نہیں ملتی ہے۔ یاسین اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، بلا شبہ تو یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہے، سیدھی راہ پر ہے، یہ سب پر غالب نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ بے شک ان کے اکثر پر بات ثابت ہو چکی، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے ہیں، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار کر دی اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو وہ نہیں دیکھتے، اور ان پر برابر ہے، چاہے تو انہیں ڈرائے یا انہیں نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، تو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجئے۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی، یعنی ان کے آثار بھی، اور جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اس کی تفسیر میں دو اقوال ملتے ہیں، آثار سے مراد کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی زندگی میں یا ان کی موت کے بعد دوسرے لوگوں کے وہ اچھے یا برے اعمال جن کا سبب یہ بنے، وہ ان کے آثار ہیں، اور ان کے کسی قول یا فعل یا ان کی کسی حالت کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے وہ اعمال اختیار کیے، تو یہ کیا ہے؟ ان کے آثار ہیں جو انہوں نے ان سے لیا۔ اور دوسری مراد ہے کہ نیکی یا بدی کی طرح چل کر جانے والے قدموں کے نشانوں کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان مسجد کی طرف، خیر کی طرف جاتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم نیکی شمار ہوتی ہے، لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جہاں جاتے ہیں، جس سے ملتے ہیں، اس پیچھے ہم کچھ اپنے اثرات چھوڑتے ہیں، اس کی شخصیت پر، اس سے ملنے پر، اس جگہ پر۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم اپنے کیسے آثار چھوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ باہر کی جگہوں میں، پبلک پارکس میں جائیں، کہیں جائیں، وہاں پر دیواروں کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ واش روم میں جائیں تو وہاں کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کتنا گند ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کے آثار ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اپنے پیچھے۔ تو ہم جس جگہ پر بھی جائیں، چاہے وہ کسی کی ہے، پبلک پلیس ہے، چاہے میری اپنے گھر کی جگہ ہے، کسی اور کا گھر ہے، مجھے ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں اپنا کیسا اثر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میرے بعد میں آنے والا کیا سوچے گا کہ میرے سے پہلے والا شخص کیسا تھا جو ہو کر گیا یہاں سے۔ میں جگہ کو صاف کر کے اٹھی ہوں، گندی چھوڑ کر گئی ہوں، یا میں نے وہاں پر کچھ اچھا شروع کیا، یا میں نے وہاں پہ کچھ خراب کیا۔ ہر چیز اثر میرا لکھا جا رہا ہے، اور میرے مرنے کے بعد بھی وہ آگے کے آگے ٹرانسفر ہوتا جائے گا۔ اور ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، اور ان کے لیے بستی والوں کو بطور مثال بیان کر جب اس میں بھیجے ہوئے آئے، جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹ ہی کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور ہی تمہیں سنسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا، اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے سب سے دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا پڑھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس مجلس کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا باعث بنا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.